المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیں. یہ شور بند کریں اور ادھر سے آنا جانا بند ہو جائے. اور حضرات میں اب آپ جگہ ہی ایسی ہے نہیں کہہ سکتا کہ بیٹھے کوئی بات نہیں لیکن کھڑے رہیے گا. اگر آپ نے باتیں کرنی ہیں تو ادھر چلے جائیں. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم والحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحم. قابل تعظیم حضرات علماء کرام، معززین علاقہ، محترم حاضرین و سامعین، شاہ جمال اور مضافات سے تشریف لائے ہوئے خالص نظریاتی سنی دوستوں، السلام علیکم. آج شاہ جمال میں ایک سال کے دوران ہی میرا خیال ابھی سال نہیں ہوا. عزیزم قاری احسان اللہ شاہ جمالی ان کی دعوت پر ان کے ادارہ الحرم قرآن اکیڈمی میں طویل سفر کر کے حاضر ہوا ہوں. اللہ میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول فرمائے. انہوں نے کثیر تعداد میں مہمانوں کو مدعو کیا. آپ حضرات کو سلام پیش کرتا ہوں جو آپ نے بڑے دل جمی کے ساتھ سب کو سنا اور ابھی تک آپ تشریف فرما ہیں. جگہ کا انتخاب شاید عزیزم قاری احسان اللہ صاحب نے موسم کی وجہ سے ایسا کیا ہے تو اس کے لیے دقت تو ہے یقیناً مجھے بھی آپ کو بھی انہیں خود بھی محسوس ہو رہی ہوگی. بہرحال میرے خیال میں اور کو مناسب جگہ نہ ہوگی تبھی یہ فیصلہ کیا گیا. میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ جیسے میری باری آئی آپ خاموشی سے متوجہ ہو گئے، ورنہ میں سوچ رہا تھا کہ میں کیا کروں گا. اور ویسے بھی ثانی قاضی رحمۃ اللہ کو آپ نے سن لیا. ماشاءاللہ، اللہ انہیں سلامت رکھے، اللہ انہیں عزتیں عطا فرمائے، ترقیاں عطا فرمائے. میں کوشش کروں گا اگر آپ کی توجہ میری طرف رہتی ہے. اور ہاں، میرے بعد جناب ملک صاحب تشریف فرما ہیں، خوبصورت انداز میں آپ کو سنا. مجھے کچھ تھوڑی دیر آپ برداشت کر لیں گے؟ قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات. قاضی سنیں گے تیری بات ساری رات ساری رات. تمہاری بات ساری رات ساری رات. تمہاری بات ساری رات ساری رات. ماشاءاللہ. میں جو میرے خیال میں اگست میں یہاں حاضر ہوا تھا تب آپ حضرات میں سے کچھ لوگ تھے وہاں پہ کہ وہ مجمع اور تھا یہ. اور وہ میں نے اس لیے یہ پوچھا کہ آپ یہ دوسری ملاقات ہے شاہ جمال میں دوسری دفعہ آیا ہوں تو کچھ آپ میرے مزاج سے واقف ہوں گے، آشنا ہوں گے.
دھیان میری طرف رکھیے گا. میں نہ ہوا سے بات کر سکتا ہوں، نہ دکانوں کے شٹر سے بات کر سکتا ہوں، نہ لائٹوں سے بات کر سکتا ہوں. میں نے آپ سے باتیں کرنی ہیں. وہ دھیان میری طرف ہوگا تو میں کروں گا. اور عمر کے جس حصے میں نے قدم رکھ دیا ہے، اب میرے لہجے کے زور پہ نہیں دھیان دینا، لفظوں کے زور پہ دھیان دینا ہے. قرآن مجید سے سہارا لیا ہے، اور کیا اسلوب ہے میرے اللہ کا بیان کرنے کا. مجھے نہیں علم کہ شاہ جمال کا بازار کتنا بڑا ہے، کتنا بڑا شہر ہے، لیکن میں اگر دن کے وقت چوک میں کھڑا ہو کے کہوں، اس وقت میں جس وقت دکانیں بھی کھلی ہوں، دکاندار بھی ہوں، گاہک بھی ہوں، مسافر بھی ہوں، راہگیر بھی ہوں، میں اگر چوک میں کھڑے ہو کر کہوں اے دکانداروں، تو گاہک بے شک میری بات نہ سنے، میں نے انہیں بلائے نہیں. راہگیر بے شک میری بات نہ سنے، میں نے انہیں بلائے نہیں. مسافر بے شک میری بات نہ سنے، میں نے انہیں. سکول کا استاد سکول کے میدان میں کھڑے ہو کر کہے 7ویں کلاس کے طلبہ، 9ویں والے بے شک بات نہ سنے، اس نے بلائے نہیں. 10ویں والے بے شک بات نہ سنے، اس نے بلائے نہیں. جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے، اس میں اللہ فرماتے ہیں ہر غیرہ غیرہ نتھو خیرہ میرا مخاطب نہیں، سب کو کان کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں. یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے بات کرنے لگا. تھوڑا جا تسی بھی مسکراؤ، پتہ لگے مانو میں تقریر کرنی ہے. یا ایھا الذین آمنو، جو ایمان والے ہیں میں اللہ ان سے بات کرنے لگا ہوں. اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ. اس کا میں اپنے ذوق میں معنی کروں تو یوں کروں گا، اللہ فرماتے ہیں دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جائے. آپ کی سرائکی ہے، مجھے اس کا علم نہیں. پنجابی میں کہتے ہیں کڑ کڑ کدے، سرائکی میں بھی یہی جملہ. تھوڑے دے تسی بھی بولنا میرے نال. کڑ کڑ کدے تے آنڈے کدے. اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایسا نہیں چلے گا. ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے آؤ دامن اسلام میں. میں تمہید میں زیادہ نہیں وقت لینا چاہتا. پورے کے پورے آؤ دامن اسلام میں. آپ کا گھر ہے، اس کا دامن ہے، لیکن اس کا ایک دروازہ ہے. آپ کا دفتر ہے، اس کا کمرہ ہے، لیکن ایک دروازہ ہے. آپ کی حویلی ہے، اس کا دامن ہے، لیکن ایک داخلی دروازہ ہے جس سے داخل ہو کے آپ مسجد میں گئے، حویلی میں گئے، پلاٹ میں گئے، گھر میں گئے. ایک دروازہ ہے. اسلام کا دروازہ کیا ہے؟ اللہ جو فرما رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، آ جاؤ پورے کے پورے دامن اسلام میں. تو اسلام کا دروازہ کیا ہے؟ آج اگر کوئی آپ کے پاس غیر مسلم پہنچے اور آپ کو کہے میں دامن اسلام میں آنا چاہتا ہوں، کیا پڑھاؤ گے؟ اس کا مطلب آپ مجھے سن نہیں رہے ہو. کیا پڑھاؤ گے؟ تھوڑا سا میرے ساتھ بولیے. اگر کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں ابھی 5ویں گیئر میں چلا جاؤں گا تو ای خیال استو محال استو جنو، ایسا کچھ نہیں ہونے والا. اسلام میں داخل ہونے کے لیے کیا پڑھاؤ گے؟ اشہد ان لا الہ و اشہد ان محمدن عبدہ. توجہ میری طرف رکھنا طالب علموں، نوجوانوں میری طرف توجہ رکھنا. نہ معلوم زندگی میں پھر ملاقات ہے یا نہیں ہے. اشہدو اشہدو اشہدو، ملک صاحب اشہدو یہ دروازہ ہے اسلام میں داخل ہونے کا. اشہدو کیا مطلب؟ میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہ بنتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں. دھیان طالب علم کی طرف رکھنا، میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا. اشہدو میں گواہی دیتا ہوں. کسی کا کیس چل رہا ہو نا عدالت میں، جج کہے اگلی پیشی پہ گواہ لے کر آنا،
بندہ چوڑا ہو کے واپس آتا ہے اور کہتا ہے یہ بھی کوئی مسئلہ ہے. میرے بڑے گواہ شاہ جمال آیا اپنی حویلی میں بیٹھا, دارے میں بیٹھا, دوست آئے ملنے کے لیے. وہ پوچھے کیا بنا تیرے کیس کا؟ بننا کیا تھا؟ جج نے کہا گواہ لے کر آنا. تو تم ہو نا میرے گواہ؟ ہاں ہم ہیں. تم جانتے ہو نا میں اس کیس میں سچا ہوں؟ ہاں ہم جانتے ہیں تو اس کیس میں سچا ہے. میرے ساتھ عدالت چلو گے نا؟ کہتے ہیں نہیں, یہاں تیرے گواہ ہیں, عدالت نہیں جاتے. ایمانداری سے بتاؤ سجن کہو گے انہیں؟ جی انہیں سجن کہو گے؟ کیوں؟ جہاں ضرورت تھی وہاں سے مکر گیا. حضرت آپ سنیں, موبائل نہ سنیں, چھوڑو موبائل, یہاں محفوظ رکھیں. صحیح بات. صبح جو کوئی بندہ کہے گا رات کیا بیان ہوا, آپ نے کہنا ٹھہر جا موبائل نکالیں, کیونکہ وہ موبائل میں ہے نا, یہاں نہیں ہے. توجہ ہے میری طرف؟ کیوں سجن نہ کہو گے؟ جہاں ضرورت تھی وہاں سے پھر گیا, جہاں ضرورت تھی وہاں سے مکر گیا. جو جہاں ضرورت ہو وہاں سے پھر جائے تو اسے سجن نہیں کہتا. کیا سمجھ رکھا ہے اللہ کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے رسول اللہ کی ختم نبوت اور رسالت کو؟ کیا سمجھ رکھا ہے ابو بکر کی صداقت کو؟ میں عرض کروں آپ کی خدمت میں, گھر میں بیٹھ کر رب کی توحید کا گواہ بننا ٹھیک ہے, لیکن جہاں کوئی توحید پہ حملہ آور ہو وہاں رب کی توحید کا گواہ بننا اسے ایمان کہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر ختم نبوت کی بات کرنا ٹھیک ہے, لیکن جہاں ختم نبوت پہ کوئی پھونکے وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں. گھر میں بیٹھ کر عظمت صحابہ اور ناموس اہل بیت کی بات کرنا ٹھیک ہے, لیکن جہاں کوئی ناموس صحابہ کو بھونکے, صحابہ کو بھونکے, اہل بیت کو بھونکے, وہاں ان کا دفاع کرنا اسے ایمان کہتے ہیں. میری بات سمجھ آئیے نہیں ہے؟ اب اسی 3 نقطوں پر میں ایک ایک بات آپ کے حوالے کرنے لگا. حاتم طائی کا نواسہ دوستوں کی محفل میں آ کر بیٹھا. ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھا, ادھر اسی مجلس میں حضور کا نواسہ حسین آ گیا. ادھر حاتم طائی کا نواسہ آ کر بیٹھ گیا, اسی مجلس میں ادھر حسین آ کر بیٹھ گیا. حاتم طائی کے نواسے نے اپنے نانا کی سخاوت کے قصے چھیڑ دیے. میرا نانا ایسا سخی تھا, میرے نانا کا محل تھا, محل کے 8 دروازے تھے, اس نے اپنے در سے لینے والوں کے لیے 8 دروازے رکھے ہوئے تھے. ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا, ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا, ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا, ادھر سے آ جانا. وہ جب چپ ہوا اب حسین بولا. اب کون بولا؟ حسین بولا. حسین کہتے ہیں تیرے نانا نے, بڑا دکھ ہوگا مجھے, اوے دوستو, تیرے نانا نے اپنی قوم کو لینے کے لیے 8 دروازے دکھا رکھے تھے, میرے نانا نے اپنی امت کو لینے کے لیے ایک ہی دروازہ دکھا. تیرے نانا نے بتا رکھا تھا یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا, یہ بند ہوا ادھر سے آ جانا. گویا اس نے بتا دیا تھا یہ کبھی بند ہو سکتا ہے, کبھی یہ بند ہو سکتا ہے, کبھی اس دروازے والے کو نیند آ سکتی ہے, کبھی اس دروازے کا مجاور اعلان کر سکتا ہے, سال میں ایک ہی دفعہ یہ بہشتی دروازہ کھولا جائے گا. اور جو دروازہ میرے نانا نے دکھا رکھا تھا, ساتھ بتا دیا تھا, دن میں آ تیری مرضی, رات میں آ تیری مرضی, صبح میں آ تیری مرضی, شام میں آ تیری مرضی, تندرستی میں آ تیری مرضی, خوشحالی میں آ تیری مرضی, بیماری میں آ تیری مرضی, صحت میں آ تیری مرضی, چھوٹا ہے آ, بڑا ہے آ, عورت ہے آ, مرد ہے آ, جب بھی آ, اس کے دامن میں, اس کے در پر آ کر دامن پھیلانا تیرا کام ہے, اور تیرے دامن کو اپنی رحمتوں سے بھر دینا میرے رب. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. ہر صبح ازل ہے
تیری حمد میں مصروف، ایک ذوق نظر عام دکھاتا تو ہے، ادنا ہے کوئی اعلیٰ ابشی ہے یہ قرشی، ہر ایک کو قربت میں بٹھاتا تو ہے، تخیل سے ہے آگے تیری شان غفاری، لاحت کرم ماب سناتا تو ہے، تیرے امر کا اعجاز ہے کونین کی تخلیق، فیکون عمل راز بتاتا تو ہے، اندھیروں میں سویروں کو سلاتا تو ہے، سویروں کو اندھیروں سے جگاتا تو ہے، یکتا ہے یگانا ہے تو حد سمد ہے، مشکل سے ہو مشکل تو بچاتا تو ہے، ہر وقت کے فرعون کو تو ہی ہے ڈبوتا، ہر وقت کے موسیٰ کو بچاتا تو ہے، پر قصہ عزیر کے قرآن گواہ ہے، مردوں کو سرے عام جلاتا تو ہے، پڑ جائے کسی وقت پہ مریم پہ جو تہمت طفلان کو جھولے سے بلاتا تو اسی موبائل چلا لو، سبحان اللہ جنہی کہنی تو موبائل چلا لو، سبحان اللہ، رات نہیں بیٹھے ہو میرے نام، تھوڑا تھوڑا مسکرا کے سبحان اللہ کہہ دے ہو۔ اللہ دی قسم ہے میں پیٹرول مہنگا نہیں کیتا، کیا غصہ میرے دل نہ کرنا تھی، اسے کہ آپ متاثرین ہی چھو، سب تو زیادہ سفر کرنا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توحید نہیں کوئی مسئلہ کر رہی تمہیں، وحدت کے برے جام، وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ سبحان اللہ فرماتے ہیں دیکھ شاہ جمال والے، تیرے ڈیرے میں تیرے گاؤں میں ایک بھینس بدی ہے، اس کا رنگ کالا ہے، اس کے پیٹ کے اندر میں نے ایک مشین کو فٹ کر دیا، من بین فرث و دم، ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے، لیکن پیالے پہ نگاہ دوڑا، پیالے پہ اسے گھٹ گھٹ کر کے پی جاتا ہے، پیلے سے پہلے ٹھہر سوچ تو صحیح، سب کو اللہ یہاں بھی مخاطب نہیں کرتے، اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، اسے گھٹ گھٹ کر کے پی جاتا ہے، ٹھہر او ٹھہر، او شاہ جمال والے ٹھہر، او خوشبو تو نے لگائی ہے، سونے کپڑے تو نے پہنے ہیں، سمر کے آتا ہے، سمر کے دوستوں کے پاس جاتا ہے، لیکن ٹھہر تو صحیح، ذرا عقل کا مظاہرہ بھی تو دکھا نہ کبھی، اسے سوچ تو صحیح، یہ دودھ آیا کہاں سے؟ دودھ آیا وحدت کے برے جام، وحدت کے برے جام پلاتا تو ہے، ذرا سوچ تو صحیح دودھ آیا کہاں سے؟ دودھ آیا کہاں سے؟ دودھ آیا کہاں سے؟ بھینس کا تذکرہ قرآن میں، اللہ بھینس اس کے پیٹ میں گوبر ہے، یہ تذکرہ قرآن میں، اس کے پیٹ میں خون ہے، یہ تذکرہ اپنی لاریب کتاب میں قرآن میں، اللہ آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ تھوڑا جا مسکراوے ہو، ارے گلتے کنجوسی چنگی نہیں لگ دی، سبحان اللہ، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، اللہ یہ تذکرہ قرآن میں آپ فرمانا کیا چاہتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں دیکھ جس طرح میں نے تجھے دودھ خالص دیا ہے نا، تو میرا بندہ ہے تو سجدہ مجھے خالص کر، میں نے دودھ کے پیالے میں گوبر کی بو کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ مجھے ایسے کر اس میں شرک کی بو نہ ہو، صرف سنی کا من سبحان اللہ سارے سجدہ ایسے کر اس میں شرک کی بو نہ ہو، میں نے دودھ کے پیالے میں خون کی رنگت کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس میں بدعت کی رنگت نہ ہو، میں نے دودھ کے پیالے میں بھینس کی سیاہی کو نہیں آنے دیا، تو سجدہ ایسے کر اس میں رسومات کی سیاہیاں نہ ہو۔ میں جو جملہ عرض کرنے لگا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ملے گا، توجہ کرنا جو بولنے لگا ہوں، اللہ میں کیا کروں، میں تو گندگیوں میں پھنسا ہوا، میرے ارد گرد تو گندگیوں کے بڑے بڑے بازار ہیں، بڑی بڑی دکانیں گندگیوں کی کھلی ہوئی ہیں، اللہ میں کیا کروں، میں تو پھنسا ہوا ہوں،
اللہ فرماتے ہیں دیکھ تو صحیح دودھ کن گندگیوں میں پھنسا ہوا تھا. ممبئی نے کہیں سائیڈ پہ نہیں تھا, ممبئی نے گوبر اور خون کے درمیان تھا. تجھے دودھ کا لطف آیا ہی تب جب ہر گندگی سے نکال کر خالص دیا. مجھے بھی تیرے سجدے کا لطف آئے گا تب جب ہر گندگی سے نکل کر خالص مجھے پکارا. وحدت کے بھرے جام پلاتا تو ہے, میرے بگڑے ہوئے کام بناتا تو ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ جہاں ضرورت پڑے وہاں بولنا اسے ایمان کہتے ہیں. اسے اللہ وحدہ لا شریک ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کا کوئی شریک نہ ذات میں نہ صفات میں. وحدانیت اکیلا, معبود ہونے میں اکیلا, الہ ہونے میں اکیلا, مسجود ہونے میں. سب سے بڑھ کر مجھے جس سے ہے محبت تو ہے, میری توحید پرستی کی حقیقت تو ہے. میرا خالق, میرا مالک, میرا معبود ہے تو, میرا ایمان, میرا دین, میری شریعت تو ہے. میں کسی اور کو مشکل میں پکاروں کیوں کر, جب رکھے جان سے بھی نزدیک ودیعت تو. دوسرا پوائنٹ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. 20 منٹ جزاک اللہ آمین. میں 20-21 منٹ ہو گئے. ویسے ابھی تک نہ میری نظر متلاشی ہے کسی کی, ابھی تک متلاشی ہے. اللہ کرے گا مل جائیں گے. ختم نبوت کی بات مسند پر بھی ٹھیک ہے, گھر میں بھی ٹھیک ہے, میں اس کا انکاری نہیں ہوں. لیکن جہاں کوئی بھونکے نا ختم نبوت پر, وہاں حضور کی ختم نبوت کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں. میں گھر کا انکاری نہیں, میں نے کہا میرے لفظوں کے زور پہ توجہ دینی ہے, لہجے پہ نہیں. جہاں کو ختم نبوت پہ بھونکے وہاں ختم نبوت کا چوکیدار بننا اسے ایمان کہتے ہیں. اسے بولیے میرے ساتھ, اسے. اچھا ایک اور جملہ عرض کروں آپ کی خدمت میں. یہ جو تاج میرے رب نے رکھا ہے حضور کے سر پر, اسے کوئی چھین سکتا ہے؟ یہ صرف سٹیج والوں کو تقریر میری سمجھ آ رہی ہے, آپ کو بھی آ رہی ہے؟ میں نے ان کی سبحان اللہ پہ گزارا کرنا ہے تو پھر میں منہ ادھر کر لیتا. سبحان اللہ. توجہ چلو سبحان اللہ بھی کو بات سمجھ جاؤ, بڑی بات ہے. میں بھی جو اتنا 600 کلومیٹر کا سفر کر کے آیا ہوں تو وہ کسی کھاتے تو لگے. جو تاج, بڑی توجہ سے جملہ سننا بلکہ اس کے مبلغ آگے بننا. جو تاج میرے رب نے رکھا ہے حضور کے سر پر, ساری دنیا الٹی لٹک جائے, اسے کوئی چھین سکتا ہے؟ جو رفت بلوج معراج میرے رب نے عطا کیا ہے حضور کو, ساری دنیا مخالفت پہ اتر آئے, اس میں بال برابر فرق نہیں آتا. کیا آتا ہے؟ بڑے دھیان سے سننا. جب وہ تاج کوئی چھین نہیں سکتا, حضور کی عظمت میں کمی ہو نہیں سکتی, پھر میں بولوں کیوں؟ میں تقریر کروں کیوں, آپ تقریر سنیں کیوں, ہم زور لگائیں کیوں, ہم رات کو جاگیں کیوں, ہم پیسے خرچ کریں کیوں, ہم انرجی لگائیں کیوں, ہم جوانیاں کھپائیں کیوں؟ ہائے ہائے ہائے. جوانوں آپ کے کام آئے گا اگر دھیان دو تو. ویسے مجھے امید یہی ہے کہ میرے مرنے کے بعد ہی تسی لکھنا ہے بھی بڑا بندہ سے. 2 جملے میرے کو سن لو. میں ویسے یہ نہیں کہہ رہا کہ اب کہو, بے شک نہ کہو, سن تو لو نا. جب وہ تاج کو چھین نہیں سکتا, حضور کی شان میں کوئی کمی لا نہیں سکتا, پھر میں بولوں کیوں؟ ہم تقریر کریں کیوں, آپ تقریر سنیں کیوں, ہم اس کے لیے محنت کریں کیوں, ہم جاگیں کیوں؟ سوال آ گیا ذہن میں؟ اب دھیان رکھیے گا, یہ سوال میرے ذہن میں آیا تھا, یہ میں نے یوں نہیں رکھا, یہ میرے ذہن میں آیا.
میں ہوں قرآن کا طالب علم، قرآن میں غوطہ لگایا، اللہ نے ایک موتی دیا آپ کے حوالے کا، اور اس میں کئی چیزیں پھر اور بھی حل ہو جائیں گی۔ جب آیے کریمہ نازل ہوئی نا، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میں نے کہا سلام دینا سب کچھ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، میں بھی بھیجدا میرے ملائکہ بھی بھیج دیں تے تسی بھی بھیجو۔ آیت دا معنی تے آندا ہے نا، یہ نہ مانا کہ کوئی اور ہے، میں بھی بھیجدا میرے ملائکہ بھی بھیج دیں، اللہ میں رہن دیا، اللہ فرماندے نہیں تو تے دو کم کرنا ہے، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا، سلام بھی پڑھو درود بھی بھیجو، اسی دو کام کرنا ہے۔ یہاں بھی مخاطب رب نے ایمان والوں کو کیا، سب کو نہیں، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، درود بھی بھیجو سلام بھی پڑھو۔ بڑے دھیان سے جملہ سننا ہے، بڑی لطیف سی بات اور بڑی سمجھنے والی، اور رات کا یہ پہر بڑا عجیب ہے، 12:30 کا وقت ہو گیا۔ یہ آیت اتری، حضور نے صحابہ کو سنائی، صحابہ نے ایک سوال کیا، اس کی کو تھوڑی سی کم کرو یار، صحابہ نے ایک سوال کیا، دھیان سے میری طرف، صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ نے دو حکم دے دیے، دو رب نے حکم دے دیے، صحابہ کہتے ہیں اما السلام علیکہ یا رسول اللہ فقد علمناہ فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ جو ہم نے سلام پڑھنا ہے وہ تو ہم جانتے ہیں، علمناہ ہمیں پتہ ہے، ہم پڑھتے ہیں، فکیف الصلاۃ علیکہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم درود کیا بھیجیں؟ یہ صحابہ نے سوال کیا، حدیث کی کتابیں اٹھائیے، جس مولوی پہ اعتبار ہے اسے جا کے پوچھ لیجیے، ہم درود کیا بھیجیں؟ جیسے ہی صحابہ نے سوال کیا، اب حضور کا جواب سنیے، حضور فرماتے ہیں قولو، کہو اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد۔ بہت ساری چیزیں جس مکتبہ فکر سے کوئی آیا ہے، میں دعوت فکر دے رہا ہوں اسے، بہت ساری چیزیں ہم بولتے ہیں سمجھتے نہیں، طوطے کی طرح بولتے ہیں سمجھتے نہیں، سمجھ جائیں تو جھگڑے ختم ہو جائیں۔ نماز کی کتاب اتنی سی ملتی ہے، اس میں نماز کا ترجمہ ہے، درود نماز کا حصہ ہے، درود کے بغیر نماز نہیں ہوتی، کبھی اس کا معنی چیک کیجئے گا اللہم صلی علی محمد، لیکن میں اپنے خطیبانہ رنگ میں معنی کرنے لگا ہوں اللہم صلی علی محمد، اے اللہ بھیج دے، اے اللہ۔ لطف کی بات یہ ہے اللہ فرما رہے ہیں تسی بھیجو، تھوڑی کو نہیں توجہ، اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ تم بھیجو۔ رسول اللہ ہمیں سکھلا رہے ہیں اللہ نو کہو نہ اللہ بھیج دے، اللہ بھیج دے۔ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ کسی کام کا حکم دے بندہ کہہ سکتا ہے خود کر؟ اللہ جو کہے نماز پڑھو، کوئی کہہ سکتا ہے خود پڑھ؟ کافر ہو جائے گا۔ اللہ کہے روزہ رکھو، کوئی نہیں کہہ سکتا تو خود رکھ۔ لیکن یہاں بڑا جب معاملہ ہے، اللہ فرماتے ہیں درود بھیجو، جواب میں رسول اللہ سکھلاتے ہیں کون اللہ بھیج دے، کون اللہ۔ صرف سمجھنا یہ ہے کہ درود کہتے کسے ہیں؟ درود کہتے ہیں رحمت کو۔ اللہ فرماتے ہیں رحمت بھیجو، ان چیک کرو اپنی جیباں تواڈے کول رحمت ہے؟ سبحان اللہ۔ میں اب کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، تواڈے کول رحمت ہے؟ توجہ حضرت، حضرت تشریف فرمائیں، یہ مجھے کہیں قاری احسان اللہ کو 1 لاکھ روپیہ دے دے،
اور میرے کو ہوئے گا تو دیاں گا نا تے جے ہوئے گا تو دے دیاں گا تے جے نہیں ہونا تو میں کہنا نہیں آپ دے دیو ایک منٹ کٹھے جاؤں گے انشاءاللہ ڈل کے جاؤں گے وہ توجہ ہے صحابہ نے یہ پوچھا نا کہ ہم کیا بھیجیں انہوں نے یہ نہیں نہ کہا کہ اپنے پاس سے بنا کے بھیج دیتے ہیں انہوں نے اس لیے پوچھا نا فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہم کیسے بھیج سکتے ہیں کیا مطلب اللہ ہم تو رحمت کے متلاشی ہم تو رحمتیں ڈھونڈنے والے ہم اس پہ کیا رحمت بھیجیں جسے تو نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہم تو رحمتیں ڈھونڈنے والے ہم اس پہ کیا رحمت بھیجیں جسے تو نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ بنایا ہے اللہ فرماتے ہیں اچھا پھر سن تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں تو بھیج سکتا بھی نہیں اور میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں تیرے پاس رحمت ہے بھی نہیں تو بھیج سکتا بھی نہیں میں نے تجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں میں جانوں رحمت جانے میرا محبوب جانے اللہ جب میرے پاس ہے بھی نہیں میں بھیج سکتا بھی نہیں تو نے مجھ سے پوچھ کے بھیجنی بھی نہیں تو پھر منو آکھیا کیوں ہوئی کہ تو بھیج اللہ پھر منو آکھیا کیوں ہوئی کہ تو میں جواب دینے لگا ہوں کہ ختم نبوت میری محتاج نہیں میں بولوں کیوں اللہ پھر مجھے کہا کیوں ہے کہ تو بھیج اللہ فرماتے ہیں رحمت میرے پاس ہے میں جانوں میرا محبوب جانے تجھے اس لیے کہا کہ تو لب کھول تاکہ تجھ پہ 10 رحمتیں بھیج تجھے اس لیے کہا کہ تو لب کھول تاکہ تیرے 10 درجے بلند کروں تجھے اس لیے کہا کہ تو لب کھول تاکہ تیری 10 خطائیں معاف کروں ورنہ میرے آقا کی شان تو یہ ہے کہ 70,000 فرشتہ اب بھی صبح کو جاتا ہے 70,000 فرشتہ اب بھی شام کو جاتا ہے اور جو ایک دفعہ جائے پھر قیامت تک اس کی باری نہیں آتی ہے پیکر دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا پیکر دل ربا بن کے آیا روح ارض و سما بن کے آیا سب رسول خدا بن کے آئے وہ حبیب خدا بن کے آیا سیدہ آمنہ کا دلارا حلیمہ کی آنکھوں کا تارا شکستہ دلوں کا سہارا بے بسوں کی دعا بن کے آیا دست قدرت نے ایسا سجایا اس نے تخلیق کو رچ آیا جس کا رتبہ کسی نے نہ پایا وہ خدا کی رضا بن کے آیا تاجداروں نے دی ہے سلامی بادشاہوں نے کی ہے غلامی بے مثل اس میں گرامی مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا وفا بن کر سخا بن کر کرم بن کر عطا بن کر خدا کا فیض اترا لا بقا سے مصطفیٰ بن کر سبحان اللہ اور کیا دو تھک گئے ہو تو جان چھاڑ دینا شان محمد مصطفیٰ شان صحابہ شان اہل بیت ہاتھ بلند کر کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صاحبزادہ قاضی مطیع اللہ سعیدی صاحب ویسے میری کو بات سمجھ بھی آ رہی سٹار ٹوپی والے وہ سمجھ آ رہی توجہ رکھنا توجہ ہے میری طرف دوستو ہے طرف توجہ اللہ نے میرے آقا کو اتنا اعلیٰ بنایا مبشر صاحب ملک صاحب تو اڈے والے اتنا اعلیٰ بنایا میرے آقا اٹھے تو آسمان کو عروج ملے میرے آقا بیٹھے تو دھرتی کو سکون ملے میرے آقا کو پسینہ آئے تو گلشن مہکنے لگیں میرے آقا مسکرائیں تو ستارے چمکنے لگیں میرے آقا لب ہلائیں تو انادل چہکنے لگیں میرے آقا بات کریں تو پھول جھڑنے لگیں اتنا اعلیٰ میرے آقا سر اٹھا کے بولیں قرآن بنے سر جھکا کے بولیں حدیث بنے قدم اٹھائیں سنت بنے قدم رکھیں تو جنت جسے محبت سے دیکھیں صحابی بنے جسے رب سے مانگیں فاروق بنے جس سے نکاح کریں ام المومنین بنے جو پیدا ہو خاتون جنت بنے جسے بیٹیاں دے ذوالنورین بنے جسے چومیں حسین بنے جسے دعائیں دے معاویہ بنے جسے مصلی دے صدیق بنے معاویہ بنے جسے مصلی دے صدیق بنے
جسے چومے حسین بنے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ ریکارڈنگ ٹھیک ہو رہی ہے؟ یہی کر دے، قدم اٹھائیں سنت بنے، قدم رکھیں جنت بنے۔ صرف الفاظ نہیں، قدم رکھیں جنت بنے۔ جتھے میرے آقا نے چوکھے قدم رکھے نا، ممبر تو اترے گھر وال گئے، گھر تو آئے ممبر تے۔ اے میں ادھر اشارہ اس واسطے کر رہا کہ حضور دا اے جڑا ممبر سی نا، سجے ہاتھ حجرہ سی۔ گھر گئے، گھر تو آئے ممبر تے، گئے آئے، روضۃ من ریاض جنت۔ معنی پتہ ہے نا، حضور فرماندے نے میرا ممبر میرا گھر تے درمیان والی جگہ جنت ہے۔ درمیان والی جگہ ناراض نہ ہونا، دھیان میرے اور رکھنا۔ میں تھوڑی جی روایت تو ہٹ کے گلاں کرن دا عادی ہاں، روایتی گلاں تو ہٹ کے تھوڑی نہیں گلاں کرن دا عادی ہاں، تے او دے واسطے توجہ کھنچدا رہنا، بار بار دھیان میرے رکھنا۔ یہ جڑا بھی حدیث پڑھدا ہے سناندا ہے سارے مندے نے، ہر مسلک مندا ہے، ہر مولوی بیان کردا ہے، ہر خطیب بیان کردا ہے، لیکن یہ جو مطلب سارے ایک ہی لیندے نے، وہ جگہ جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے، جنت ہے۔ میں کہ نہیں، میری گل بھی سنو، میرے آقا دی ہر گل وچ حکمت ہے۔ حضور نے ایت نہیں فرمایا اے پلر اے اس تو نے نانا یہ درمیان والی جگہ جنت ہے، نہیں۔ حضور دا فرمان تے سنو، حضور فرماندے نے ما بین بیتی ادھر ویکھ میرا گھر ہے، سبحان، ادھر ویکھ میرا گھر ہے۔ اے نہیں آکھیا اے جڑا کوٹھا ہے، اے جڑا حجرہ ہے، اے جڑا کمرہ ہے، اے جڑا بیت ہے، نہیں، بیتی میرا گھر۔ اینو کرسی نہ سمجھ، لکڑی نہ سمجھ، ممبری میرا ممبر، ادھر ویکھ میرا گھر ہے، ادھر ویکھ میرا ممبر ہے۔ میرے اس گل تے جڑا نانا بولیا او ہوئے گا، ناراض نہیں ہونا، ناراض نہ ہونا، تھوڑا جا مسکراؤ۔ بیتی میرا گھر، ممبری میرا ممبر۔ منو تو ہمیں محسوس ہوتا ہے جی میں حضور فرماندے نے میرا گھر بھی من، میرا گھر بھی من، میرا ممبر بھی من، پھر میرے گھر جیڑی آئی انہوں من، میرا گھر بھی من۔ میرا گھر بھی من، میرا ممبر بھی من، پھر میرے گھر جیڑی آئی انہوں من، خدیجہ نو من، عائشہ نو من، حفصہ نو من، حبیبہ نو من، میمونہ نو من، جویریہ نو من، زینب نو من، ماریہ نو من، صفیہ نو من، سودا نو من، تے بندے دا پتر بڑھ اممہ من۔ سبحان، میرا گھر بھی من، میریاں دھیاں اونا نو من، زینب نو من، رقیہ نو من، ام کلثوم نو من، فاطمہ نو من، میرے نواسے حسن نو من، حسین نو من، علی زینبی نو من، میری نواسی امامہ نو من، میری دھیے زینب اگو ادھی دھیے امامہ، ابو العاص دی بیٹی ہے، بنو امیہ دی پوتی ہے۔ میرا گھر من، میرے گھر جیڑے آئے انہاں نو من، میرا ممبر من، میرے ممبر تے جیڑا آیا انہوں من، ابو بکر نو من، عمر نو من، عثمان نو من، علی نو من۔ گھر من، ممبر من، ادھر جیڑے آئے انہاں نو من، جیڑے ادھر آئے انہاں نو من۔ یا رسول اللہ دا مطلب ہے وچکار کھلو جاں، حضور فرماندے نے وچکار کھلو، ادھر بھی من ادھر بھی من، گھر بھی من، ممبر بھی من، گھر والے بھی من، ممبر والے بھی من۔ ہون اپنے پیراں وال تک کتھے کھلوتا ہے تے پھر سینہ جوڑا کر کے کہے ہاں ہون میں اس قابل ہاں، گھر بھی مندہ، ممبر بھی مندہ، گھر والے بھی مندہ، ممبر والے بھی مندہ، ہون میں اس قابل آ کے کہہ سکا ہاں میں جنتی ہاں۔
وچ حکمتاں نے سارے نے وہ صرف جنت 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 نہیں. یہ تو ویکھو نا حضور فرما کی رہے نے ادھر میرا گھر ہے. ہوئے 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 شاہ جمال وچ مہمان آ جاوے نا کسی دا, وہ اس نو اڈے تو لین جاوے تے اڈے تو لے کے پھر آوے تے پھر گھر ہوے سونا جہا تے پھر فخر نال انہوں کہندا ہے اے میرا گھر ہے. حضور فرماندے نے امتیو ادھر آؤ, جڑا عائشہ دا کوٹھا ہے نا یہ میرا گھر ہے. بیتی میرا گھر, ممبری بولو نا میرا ممبر. ہائے ہائے ہائے, یہ پھر ہمارے عقیدے کا حسن ہے کہ ہمارے عقیدے میں گھر والے بھی ہیں ممبر والے بھی ہیں. بولیے گھر والے بھی ہیں ممبر والے بھی. ہم ان کے بھی نوکر ہیں جو گھر والے ہیں, ہم ان کے بھی نوکر ہیں جو ممبر پر ہیں, ممبر کے سامنے ہیں. اس لیے ہم نے جسے مانا ہے نسبت مصطفیٰ سے مانا ہے. اے نور نظر گر جماعت صحابہ تو قلب و جگر اہل بیت نبی ہے. جو انجم عبر ہے جماعت صحابہ تو شمس و قمر اہل بیت نبی ہے. اے صدیق میرا, غنی بھی ہے میرا, ہے فاروق میرا, علی بھی ہے میرا, ہے مقداد میرا, میرا فارسی ہے, میرا موسیٰ کاظم, میرا عسکری ہے. میں تن من دونوں پہ قربان کر دوں, میں ہر آن دونوں پہ قربان کر دوں. جو رب کا امر ہے جماعت صحابہ, نبی کا امر اہل بیت نبی ہے. ان کی محبت میں قرآن بولا, ان کی مودت میں قرآن بولا, ان کی عبارت میں قرآن بولا, ان کی طہارت میں قرآن بولا. اسلام اندر اسلام دونوں, ایمان اندر ایمان دونوں. کر قرآن کی سطر ہے جماعت صحابہ تو زیر و زبر اہل بیت نبی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سبحان اللہ. دوستو دھیان ہے میری طرف, دھیان میری طرف رکھنا. میرے جیسا گناہگار آدمی آج کے دور میں کیا شادی ہوگی میرے خیال پر, اور یار اس سے تو بہتر ہے آپ بیٹھے رہیں, بیٹھے تشریف رکھیں. نہیں کوئی بات نہیں, خیر وہ اس سے میں ڈسٹرب نہیں ہوگا. ان لوگوں کی توجہ نہ ہو تو میں اس سے ڈسٹرب. انہوں نے اپنا کام کرنا, ہم نے اپنا کام. آپ کا دھیان نہ ہو تو میں اس سے میں بات بھول جائے گی کہ میں نے بات کرنی کس سے. اصل میں نا میری طبیعت ایسے نہیں ہے کہ میں جو یاد کر کے آیا ہوں نا وہ آنکھیں بند کر کے وہ شروع ہو جاؤں. مجھے بات بھول جائے گی کہ میں نے بات کرنی کس سے, اگر دھیان نہ ہو کسی. اچھا آپ اگر بات کر رہے ہوں میرے ساتھ اور میں دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاؤں, آپ بات جاری رکھو, پھر میرے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ ایک کامن سی بات ہے, کسی بیٹھک میں مجلس میں 2-4 بندے بیٹھے ہوئے ہوں, ایک بات کر رہا ہو, اگلے کوئی نہ سن رہے ہوں, تو وہ ایک کرنے والا کس کو بات سنائے گا؟ دھیان میری طرف رکھیے. صحابہ حضور کے شاگرد ہیں, صحابہ حضور کے شاگرد, اور میں قربان جاؤں حضور کے فرمان پر. ہر خطیب سے ہر جمعے میں سنتے ہو حضور کا فرمان. حضور فرماتے ہیں اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. اللہ اللہ فی اصحابی, بس وہی خطیب وہی بات آگئی نا جو پہلے میں نے کہی, وہ درود شریف والی آیت پر کہ خطیب پڑھ رہا ہوتا ہے اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے. حضور کا وہ فرمان آپ کو ہر جمعے میں سناتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا. میں اپنے ذوق میں معنی کرنے لگا ہوں, وہ کتابی معنی نہیں کرنے لگا. حضور فرماندے نے اللہ اللہ فی اصحابی. اوہ تو انو اللہ دا واسطہ میرے صحابہ نے کچھ نہ کہنا ہے. اللہ جزاک اللہ اللہ فی اصحابی فی اصحابی.
لا تتخذوہم من بعدی غرضا، تیر انداز، تیر چلانے والے، تیر کی مشق سیکھنے والے کسی ایک جگہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں نا، اور ان کا انسٹرکٹر کہتا ہے کہ تیر جہاں آ کر لگے، سکھانے والا، یا اس جگہ کو کہتے ہیں غرضا۔ جزاک اللہ۔ بس یہی چاہتا ہوں میں کہ جو میں لفظ اتنی محنت سے بول رہا ہوں وہ ان کے دل و دماغ میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ غرضا، اس جگہ کو کہتے ہیں غرضا، جہاں وہ ایک جگہ کو نشاندہی کرتے ہیں نا کہ بیٹا تیر یہاں کے لگنا چاہیے، سیکھنے والے، اس جگہ کو کہتے ہیں غرضا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، میرے صحابہ کو اپنے تنقید کے تیروں کا نشانہ نہ بنا۔ کتنے معنی کروں اس کے میں؟ پھر ایک اور معنی اس میں سے، اسی حضور کے فرمان سے کرنے لگا ہوں، من بعدی، میرے بعد، میرے بعد۔ آپ نے تخیل میں سوال کیا یا رسول اللہ آپ عجب فرما رہے ہیں، من بعدی، میرے بعد نہ کرنا، اس کا مطلب ہے آپ کی موجودگی میں کوئی کچھ کہتا رہے، آپ فرما رہے ہیں میرے بعد کچھ نہ کہنا۔ حضور فرماتے ہیں میں موجود ہوں نا، وہی کا سلسلہ جاری ہے، اب اگر کسی نے کچھ کہا تو وہی بولے گا جس نے چنا ہے۔ اب میں موجود ہوں نا، وہی کا سلسلہ جاری ہے، جبریل نے آنا ہے، اب اگر کسی نے کچھ کہا تو وہی بولے گا جس نے چنا ہے۔ میں بعد والوں کو کہہ رہا ہوں تم نہ کچھ کہنا۔ اللہ فی اصحابی لا اور دیکھیے ظلم، دیکھیے، اور افسوس، ہمیں تو افسوس اس بات کا ہے کہ ہم نے اپنی قوم کو بھی بڑی منتوں سے بات ان کے حوالے کرنی ہوتی ہے۔ ظلم یہ ہے کہ آج بھی ظاہراً کئی چٹے نظر آتے ہیں لاہور میں بیٹھے ہوئے، اور کہتا ہے وہ دیکھو احد میں کیا ہوا تھا، اور یہاں ان کا لیڈر بھی مر گیا تو یہ نہیں ہلے، پھر بھی وہ صحابہ پہ تنقید کرنے پہ سے باز نہیں آیا، احد میں کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا احد کو تو نے پڑھا ہی نہیں، احد کو تو ہمیں لفظ کہاں آ گئے، کن لوگوں میں آ گئے، میں کیا کہوں اب، احد کو تو نے پڑھا ہی نہیں۔ پیارے آقا نے احد کے میدان میں کھڑے ہو کے فرمایا صحابہ کو دیکھو جھنڈا کس قبیلے کے پاس ہے؟ یا رسول اللہ بنو عبد الدار کے پاس۔ فرمایا میں بھی بنو عبد الدار کے قبیلے کو جھنڈا دوں گا، بلاؤ مصعب بن عمیر کو۔ مصعب بن عمیر آئے، حضور نے جھنڈا پکڑایا۔ حضرت مصعب بن عمیر، احد کا یہ منظر نوٹ کرو جوانوں، فتنوں کے اس دور میں آپ کے حوالے اپنے لفظ کر رہا ہوں۔ مصعب بن عمیر حضور کے مشابہ تھے شکل میں، اور ان کی اتنی بھگدڑ میں بھی ہوش مندی کا ذرا مظاہرہ دیکھیے کیسا تھا کہ جیسے ہی بھگدڑ مچی تو شکل میں چونکہ حضور کے مشابہ تھے تو ایک طرف کو نعرہ مار لگاتے ہوئے ایک طرف کو دوڑے تاکہ کفار سمجھے یہ رسول اللہ جا رہے ہیں اور میرے پیچھے آ جائیں۔ صحابہ کی قربانیاں دیکھیے، تمام کفار کو اپنے پیچھے لگا لیے، ایک طرف کو بھاگے تاکہ ادھر حضور محفوظ ہو جائیں۔ توجہ، اور ادھر جب حضور نے دیکھا کہ یہ حالت ہے تو پیارے آقا نے جب آواز دی 5 صحابی دوڑتے ہوئے آئے، انصار صحابہ، 5 صحابی، بڑا توجہ سے یہ 5 صحابی جب آئے، اس قدر شدید حملہ ہوا کفر کا، 4 صحابہ ایک ایک کر کے شہید ہو گئے، ایک دبلا پتلا سا صحابی رہ گیا حضور کے سامنے ڈھال بن کے کھڑا، زیاد نام کا۔ وہ جب صرف اکیلا رہ گیا، پیارے آقا نے اسے دیکھا، اس نے حضور کو دیکھا۔ کتاب میں نے یہی پڑھا کہ اس نے حضور کو دیکھا، حضور نے اسے دیکھا، لیکن میں اپنے ذوق میں کہہ رہا ہوں اس نے دیکھ کر حضور کو نگاہوں ہی نگاہوں میں کہا یا رسول اللہ اگرچہ وجود پتلا ہے، اگرچہ جسم میرا دبلا پتلا ہے، لیکن یا رسول اللہ اس پتلے وجود کے اندر دل وہی ہے جس پر ایمان کی مہر میرے رب نے لگائی ہے۔ اور
جب اس زیاد کی شہادت کا وقت آیا میں کائنات بھر کے لوگوں کی قسمتوں کو زیاد کی قسمت پہ قربان کر دوں. آپ نے سنا, آپ بچے بچے کو یاد ہے, ابو بکر کی گود تھی, حضور کا چہرہ تھا. بچے بچے کو یاد ہے, ابو بکر کی گود تھی, حضور کا چہرہ تھا. شاہ جمال والو آپ چپ رہو, آپ کی مرضی, لیکن احد کا منظر دیکھیے, حضور کی گود ہے, زیاد کا چہرہ. حضور کی گود ہے, زیاد کا چہرہ ہے, اور آخری سانسیں چل رہی ہیں. اس سے بھی زیاد کچھ بڑھ کے ہو سکتا ہے تیرے لیے, اس سے بھی کچھ بڑھ کے چاہیے تجھے, لیکن زیاد میں اس وقت بھی جب جان لباں پر تھی تیری قسمت پہ قربان, تیرے عقل پر قربان, تیری ہوش مندی پر قربان, تیرے جذبے پر قربان, تیرے ایمان پر قربان. اس سے بڑھ کے بھی کچھ ہو سکتا تھا, لیکن زیاد اس سے بڑھ کے چاہتے تھے. کیا چاہتے تھے؟ گود حضور کی ہے, چہرہ زیاد کا ہے. یکدم سے زیاد نے اپنے چہرے کو کھسکایا. ارے زیاد کیا چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ ذرا پاؤں باہر نکالے نا, ذرا پاؤں باہر نکالے نا. حضور نے پاؤں باہر نکالا, زیاد نے اپنا رخسار حضور کے پاؤں پہ رکھا اور جان پرواز کر گیا. وہ احد کا منظر ہے جو تم تک نہیں پہنچا, تمہیں کیا پتا. ادھر حضرت مصعب بن عمیر جا رہے ہیں اور لبوں پر تلاوت ہے, والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا. ادھر کو جا رہے ہیں. ایک کافر نے جب وہ بازو کاٹا جس پر جھنڈا تھا, حضرت مصعب بن عمیر نے فوراً سے دوسرے ہاتھ میں جھنڈا پکڑ لیا. توجہ دوستو, دکھ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں یہ نئی واقعات پتا, یہ مناظر ہم تک نہیں پہنچے ہیں. وہ دائیں ہاتھ کٹا, اس ہاتھ میں پکڑ لیا. جب یہ ہاتھ کٹا, کٹے ہوئے بازوؤں سے یوں جھنڈا سینے کے ساتھ لگایا. آگے بڑھ رہے ہیں, آگے بڑھ رہے ہیں. قرآن کی تلاوت زبان سے ہٹی نہیں ہے, آگے بڑھ رہے ہیں. جب نیزہ لگا نا سینے پر, حضرت مصعب بن عمیر گرے, جھنڈا نیچے آیا, پیچھے سے حضرت علی دوڑتے ہوئے آیا, جھنڈا پکڑ کر اٹھا لیا. اور جب حضور شہداء کے اجساد پر تشریف لائے, احد کے شہداء کے جسموں پر, پیارے آقا فرماتے ہیں مجھے مصعب کا لاشا دکھاؤ. مصعب کا لاشا سامنے رکھا گیا. حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایک چادر ہے. اوے دوستو توجہ, میں کیوں نہ صحابہ کے ترانے گاؤں, میں کیوں نہ صحابہ کی عظمتوں کے گیت گاؤں, میں کیوں نہ صحابہ کی ناموس کا پہرا دوں. صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ایک چادر ہے, سر پہ دیتے ہیں تو پاؤں ننگا ہو جاتا ہے, پاؤں پہ دیتے ہیں تو سر ننگا ہو جاتا ہے. حضور حضرت مصعب بن عمیر کے لاشے پہ تشریف لائے, اور تشریف لا کر کہا مصعب مجھے وہ زمانہ یاد ہے جب مکہ میں تجھ سے بڑا نفیس کوئی نہیں تھا, تجھ سے خوبصورت لباس والا کوئی نہیں تھا. آج حالت یہ ہے. حضور نے چادر سر کی طرف کی, پاؤں کے اوپر درخت کے پتے رکھے, اور نم آنکھوں سے, حضور کی نم آنکھوں سے حضور نے مصعب بن عمیر کو الوداع کہا. ایمان کسے کہتے ہیں, ایمان کسے کہتے ہیں. صحابہ کا ایمان پرکھتے ہو. کوئی آپ کی توجہ ہے کوئی میری طرف؟ جی اگر وقت ہو تو میں ایک بات عرض کروں آپ کی خدمت میں. میں آپ کو ایمان بتاؤں, دھیان اگر میری طرف رکھیں تو. ہائے ہائے ہائے, ادھر کھڑا ہے فرعون, ادھر تشریف لائے حضرت موسیٰ. فرعون پوری سلطنت سے جادوگروں کو ساتھ لایا. ادھر حضرت موسیٰ جب سامنے آئے نا جادوگروں کے, تو کچھ جادوگروں کے دل میں بات آئی, جیسے ہی موسیٰ کا چہرہ دیکھا نا کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا. اور جیسے ہی حضرت موسیٰ نے اگلا جملہ بولا, ان کا جو وہم تھا, گمان تھا, وہ یقین میں بدل گیا. حضرت موسیٰ قریب آئے اور جادوگروں کو کہا کرو کرتب جو کرنا ہے. وہ سمجھ گئے یہ جادوگر بھی نہیں, کیونکہ جادوگر پہل کا نہیں کہتا, وہ اپنا فن پہلے دکھاتا ہے کیونکہ اس نے کنٹرول میں لینا ہوتا ہے سارا کچھ.
اگلے کو تو جادو کا موقع ہی نہیں دینا، پہلے ہی اسے کنٹرول کرنا ہے. وہ یہ بھی جان گئے کہ یہ جادوگر بھی نہیں. کچھ جادوگر فرعون کی صف سے نکل کر موسیٰ کی لائن میں آ گئے. مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے پہلی دفعہ سن رہے ہو، چلو کوئی بات نہیں. ادھر سے نکل کر حضرت موسیٰ کی لائن میں آ گئے. فرعون نے جب دیکھا، اس نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے انعامات رکھے ہیں تمہارے لیے. انہوں نے کہا اپنی جگہ پر، اور میں سزائیں دوں گا، میں سزائیں دوں گا اس تمہاری گستاخی پر اور اس بغاوت پر. میں پہلے دایاں ہاتھ کاٹوں گا، بایاں پاؤں کاٹوں گا، پھر بایاں ہاتھ کاٹوں گا، دایاں پاؤں کاٹوں گا. میں مرحلہ وار تمہیں سزائیں دوں گا. انہوں نے کہا جو کرنا ہے کر لے، جان جاتی ہے جائے، ایمان نہیں جاتا. میں آپ کی توجہ چاہتے ہوئے ایک جملہ بولنے لگا ہوں. یہ حضرت موسیٰ کو دیکھنے والے، یہ حضرت موسیٰ کے امتی. میں اپنے آپ کو چس دوں تو یوں کہوں گا یہ حضرت موسیٰ کے صحابی بنے، ڈٹ گئے نہ ہٹے، ڈٹ گئے نہ ہٹے. جو موسیٰ پر صدق دل سے ایمان لائے نا، ڈٹ گئے نہ ہٹے. جنہوں نے موسیٰ کا چہرہ دیکھا وہ ڈٹ گئے نہ ہٹے. تم ان کی بات کرتے ہو جنہوں نے وہ دہا کا مکھڑا دیکھا، جنہوں نے واللیل کی زلفیں دیکھی، جنہوں نے ما ذاق البصر کا کجلا دیکھا، جنہوں نے یاسین کے دانت دیکھے، جنہوں نے ولسانم و شفتین کے لب دیکھے، ارے جنہوں نے حضور کا سراپا دیکھا. تم ان کے بارے میں سوچنے لگ گئے ہو کہ ان کا ایمان کیسا تھا. ایمان ان کا ایسا تھا کہ جس پر مہریں میرے رب نے لگا کر قرآن میں بتلا دیا. التائبون صحابہ، الحامدون صحابہ، السائحون صحابہ، الراکعون صحابہ، الساجدون صحابہ، الصدیقون صحابہ، الصادقون صحابہ، والذین مع صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ صحابہ، رضوانا صحابہ، لقد رضی اللہ صحابہ. بعد محمد عربی کے اونچا کردار صحابہ کا، اغیار نے خود تسلیم کیا اعلیٰ معیار صحابہ کا. چلو یہ آپ سنتے ہی رہتے ہو. حضور اللہ کے حبیب ہیں. وہ حبیب جانتے ہو؟ سمجھ میں ہے کوئی حبیب؟ سبحان اللہ. حبیب کسے کہتے ہیں؟ آخری بات کرنے لگوں، جانے لگا. حبیب کسے؟ محبوب، جسے محبت ہو. آپ کا جو حبیب ہو، آپ کا جو محبوب ہو، اسے گھٹیا چیز دو گے؟ جی، اگر محبت سچی ہے، فیس بک کا ڈرامہ نہیں، اگر محبت سچی ہے تو اسے اعلیٰ چیز دو گے. جتنے بس میں ہو، جتنی آپ کی بساط ہے، جس جوگے ہو، اعلیٰ چیز دو گے. حضور اللہ کے حبیب ہیں. سبحان اللہ. حضور اللہ کے حبیب ہیں. میں اپنا ایمان آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. جو نیا تشریف لایا ہے اس کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. کوئی اداروں سے تشریف لائے ہیں ان کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں. اللہ نے اپنے خزانے سے ہر اعلیٰ چیز کو چنا، مصطفیٰ کو عطا کیا. اعلیٰ جمال، اعلیٰ کمال، اعلیٰ فضل، اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ ازواج، اعلیٰ بنات، اعلیٰ اصحاب، اعلیٰ ابو بکر، اعلیٰ عمر، اعلیٰ عثمان، اعلیٰ علی، اعلیٰ معاویہ، اعلیٰ طلحہ، اعلیٰ سعد، اعلیٰ بنات، اعلیٰ بیٹیاں، اعلیٰ گھرانہ، اعلیٰ یارانہ، اعلیٰ. سبحان اللہ. ابو بکر بھی اعلیٰ، عمر بھی اعلیٰ، عثمان بھی اعلیٰ. صحابہ کی عظمتیں اور رفتیں وہ ہیں. اور آج دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ بعض لوگ صرف اپنا دھندا چلانے کے لیے اصحاب اور اہل بیت کو یوں تفریق کر کے پیش کرتے ہیں کہ او کیسا تھا. پھر ان کے ایمان پر جرا شروع ہو جاتی ہے. صحابہ کا ایمان یہ ہے کہ آخری بات کرنے لگوں. صحابی رسول ہیں، فجر کی نماز حضور کے پیچھے ادا کی. جیسے حضور نے سلام پھیرا فوراً سے اٹھ کر چلے گئے. اگلے دن پھر ایسا ہی ہوا. جیسے حضور نے سلام پھیرا فوراً سے اٹھ کر چلے گئے. تیسرے دن حضور نے پکڑ لیا. کیا ماجرا ہے؟
بہت جلدی ہے تجھے؟ خیریت ہے؟ پہلے ایسے کبھی نہیں کیا، کیا وجہ ہے؟ اسے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرا گھر کچھ فاصلے پر ہے مسجد سے، میرے پڑوسی ایک یہودی ہے، میرے اور اس کے گھر کے پیچھے ایک دیوار ہے، اس کے صحن میں دیوار کے ساتھ کھجور کا درخت ہے، وہ تنا اوپر جا کے میری طرف جھکا ہوا ہے، کھجوریں آج کل پکی ہوئی ہیں، رات کے پہر کھجوریں میرے صحن میں گرتی ہیں، میں جلدی جلدی اٹھ کر اس لیے چلا جاتا ہوں کہ میرے جانے سے پہلے میرے بچے وہ کھجوریں اٹھا کے منہ میں نہ رکھ لیں۔ بڑے دھیان سے سننا، میرے بچے وہ جب میں صبح مسجد میں آتا ہوں تب اندھیرا ہوتا ہے، بچے سوئے ہوئے ہیں، اب طلوع کا وقت قریب ہے، وہ میرے جانے سے پہلے اٹھ جائیں گے، کھجوریں گری ہوئی ہیں وہ اٹھا کے منہ میں نہ رکھ لیں۔ چوری کی نہیں، ڈکیتی کی نہیں، ممانعت بھی نہیں، اس نے منع بھی نہیں کر رکھا ہے تو تم لوگ یہ نہیں کھا سکتے۔ کہنے والا کون ہے؟ جماعت صحابہ میں عام صحابہ، گھنٹہ ہو گیا مجھے، میں بندہ ہی ڈھونڈ رہا ہوں۔ جماعت صحابہ میں عام صحابی، عام صحابی یہ نہیں برداشت کرتا کہ یہودی کی گری ہوئی کھجوریں میرے بچے منہ میں رکھ لیں۔ اب دوسری طرف آؤ، زہرا کی کھجوریں، بطول کی کھجوریں، حضور کی لخت جگر کی کھجوریں، فاطمہ کی کھجوریں، اور اس کے بات کرتے ہو جو پہلا صحابی ہے، اس کی بات کرتے ہو جو صحابہ کا سردار صحابی ہے، اس کی بات کرتے ہو جو پہلا مومن ہے، اس کی بات کرتے ہو جس نے تن من دھن حضور پہ لٹایا ہے۔ حضور محسن کائنات ہیں۔ پیاری احسان اللہ شاہ جمالی جملہ ذرا دھیان سے سننا، حضور محسن، محسن کا معنی جانتے ہو؟ جس کے احسان ہو۔ حضور محسن کائنات ہیں۔ حضور کے احسان صرف انسانوں پر نہیں، مسلمانوں پر نہیں، درندوں پر، چوپاؤں پر، ساری کائنات پر حضور کے احسان ہیں۔ جس کے ساری کائنات پر کوئی منت نہیں کر رہا، آپ کی اپنی مرضی ہے، اس جملے کے ساتھ جو سلوک کرو، جس کے ساری کائنات پر احسان ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور اس محمد پر جس کے احسان ہے اسے ابو بکر۔ کوئی شفقت لسانی میں نے جملہ نہیں کہا، جس کے ساری کائنات پر احسان ہے اسے محمد کہتے ہیں، اور اس محمد پر جس کے احسان ہے اسے ابو بکر کہتے ہیں۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ جان صداقت و جان وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کم تر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا۔ بہت ساری باتیں تھی ذہن میں، آخری جملہ پھر کہو گے آخری جملہ کیا دیتا ہے، ختم نہیں کرتا، چلو یہ حتمی آخری جملہ ہوگا۔ یہ حتمی آخری جملہ ہوگا، ملک صاحب بھی انتظار فرما رہے۔ نہیں، توجہ، میں نے عرض کیا کہ اللہ نے محبوب کو جو بھی دیا اللہ، بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں، رب نے جو چہرہ دیا نا، اس چہرے کے علاوہ کوئی اور چہرہ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، جو زلفیں دی نا اس کے علاوہ کوئی اور ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، جو کتاب دی نا اس کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ ہوتی مصطفیٰ کو دیتا، جو معجزات دیے نا ان کے علاوہ کوئی اور معجزہ اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، جو ازواج دی نا ان کے علاوہ کوئی اور ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، جو گھرانہ دیا نا اس کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، جو حسین دیا نا اس کے علاوہ کوئی اور اعلیٰ ہوتا مصطفیٰ کو دیتا، جو عائشہ دی نا اچھا میں ادھر تکنا ہے تو پھر تسی بولنا ہے، سبحان اللہ، جو عائشہ دی نا۔ لو میرا حتمی آخری جملہ ہے، اور کیا یاد رکھو گے، ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف انشاءاللہ، جو عائشہ دی نا، جو حسین دیا نا،
بڑے دھیان سے سننا، اگر حضرات خطبہ تشریف فرما ہیں تو ان کے حوالے کر رہا ہوں جملہ. جب یہ رومال مجھے دیں، جب زلیخا نے پکڑا نا حضرت یوسف کی قمیض کو پچھلی طرف سے، پچھلی طرف سے، آئے ہائے، یہی اس بچے نے پھر بطور نشانی کے گواہی دی تھی نا. اس نے کہا اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے تو پھر یوسف قصوروار ہے، اور اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے تو پھر زلیخا قصوروار ہے. جب اب حضرت یوسف کے تو لبوں پر تھا معاذ اللہ معاذ اللہ، دوڑے جا رہے تھے، دروازے آگے کھلے جا رہے تھے، زلیخا پیچھے پیچھے تھی. زلیخا نے جب قمیض کو پکڑا نا، توجہ مجھے دیکھنا بھی ہوگا صرف سننا نہیں، زلیخا نے جب قمیض کو پکڑا نا تو قمیض صرف پھٹی نہیں، صرف پھٹی نہیں، وہ جہاں سے اس نے پکڑا نا وہ پھٹ کر حصہ زلیخا کے ہاتھ میں، صرف پھٹی نہیں، وہ حصہ صرف پھٹا نہیں، جدھر سے پکڑا نا اس نے وہ پھٹ کر جدا ہو کر، میں نے کہا ساری تقریر ایک طرف، یہ جملہ ایک طرف، اور یہ جملہ انشاءاللہ میں آپ کے لیے کوئی نہیں سنا رہا، پیسوں کے لیے بھی کوئی نہیں سنا رہا، قاری شان اللہ کے لیے بھی کوئی نہیں سنا رہا. اس جملے کے انشاءاللہ اللہ مجھے اماں کے قدموں میں حشر کے میدان میں جگہ دے گا. وہ قمیض پھٹی صرف نہیں، پھٹ کر وہ ٹکڑا زلیخا کے ہاتھ میں آ گیا. کیا مطلب؟ میں آگے عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، میرا استدلال ہے، میرا ذہن ہے، میرا تخیل ہے، میرا ایمان ہے، میرا وجدان ہے. ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا بس، صرف ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا بس، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی اب وہ حصہ لباس نبوت کے ساتھ رہے. صرف ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا بس، اس کی غیرت گوارا نہیں کرتی جہاں ناپاک ارادے سے ہاتھ لگا وہ ٹکڑا اب لباس نبوت کا حصہ رہے. پھر خود سوچ لینا پگلے کتنی پاک ہے عائشہ کہ آج بھی اس کا حجرہ حضور کا مسکن بنا دیا. تو پھولوں کی خوشبو ہے یا چاندنی ہے، کسی شاخ تازہ کی تازہ کلی ہے، خدا جانے کس چیز سے تو بنی ہے، ابو بکر کی گود میں تو پلی. آیات باقی ملاقات باقی وہ نہیں یار بس وہ اللہ دے وہ پھر منو لنک ملانا پہنتا ہے، پھر ادھر جانا پہنتا ہے. کلام وہ پڑھیں گے نا، وہ شاعر بھی نہیں، ناتخان بھی نہیں، سریلے بھی نہیں، میں شاعر بھی نہیں، میں سریلا بھی نہیں، بے سرا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ. میں چلو ان کا حکم میں پورا کر دیتا ہوں. نہیں تو اللہ آپ سے راضی رہے، اللہ آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بڑی محبت کے ساتھ آپ نے سنا بھی اور مجھے ساتھ ساتھ بلوایا بھی، مجھے چلایا بھی، اللہ انہیں اجر عطا فرمائے. میں بس وہ حالانکہ شعر یہ بھی آپ کو وہی سناتے رہتے ہیں سارے، اور آپ کو یاد ہے آپ کے موبائل میں پہلے موجود ہیں. میں نے چاہا کہ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اپنی کوشش کے مطابق کچھ کی ہے، اللہ کرے وہ بات آپ تک پہنچ گئی ہو. حسین جنت دا بادشاہ، حسین جنت دا بادشاہ، حسین آل رسول لکھ لے، دل دی تختی دے تخت ہوتے حسین دا کوئی اصول لکھ لے. حسین زینب دی اکھ دا تارا ہے، حسین بائی حسن دا پیارا ہے، حسین حیدر دے دل دا ٹکڑا ہے، حسین زہرا دا پھول لکھ لے. زمین بدلے زمان بدلے، ساکی بدلے میخان بدلے، مگر نہ بدلے حسین حق کو.
وفاد پڑھ کے اصول لکھ لے، حسین عابد حسین ساجد، حسین ماجد حسین واجد، حسین قاری کربلا دا، حسین لیتو نماز اندر نبی دے سجدے نطول لکھ لے، ایک انتشنتی دا رولا چھڑ دے علی دا سارا گرانا پاکے، علی دا سارا گرانا پاکے، نبی دا سارا گرانا پاکے۔ متی نے دل سے پوچھا ہے بتا کہ کیا حسین ہے، دھڑک دھڑک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال ہیں، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، اور اس سے بڑھ کے جیت کیا یزید تھا حسین ہے۔